السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین۔ فقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ آج شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کے واقعات کے عنوان سے آپ کی خدمت میں لب کشائی کی جرت کر رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک دن دوپہر میں میری جب آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہوں، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں جلوہ گر ہے، اور آپ کے داڑھی کے بال دھول میں اٹھا ہے، اور آپ کے کپڑے بھی دھول میں ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے اور اس میں خون ہے۔ میں نے ادب سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ کے دست مبارک میں بوتل ہے اور اس میں خون ہے؟ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عباس، دراصل بات یہ ہے، اہل بیت اطہار کے خانوادوں کو اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا ہے، اور میں ان کے خون سے اپنے باٹل کو بھر رہا ہوں، ان کا خون باٹل میں جمع کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ۔ پھر اس کے بعد آپ بے چین بے بس ہو کر، پریشان ہو کر نیند سے بیدار ہوئے اور اپنی تحقیق ادھر ادھر کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات گئی، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں یقیناً شہزادہ رسول، جگر گوشے بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت پی لیا، اس لیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مجھے مٹی عطا فرمائی تھی، مٹی خون میں بدل گئی، اور آپ نے یہ فرمایا تھا جب مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا شہزادہ جام شہادت پی لیا۔ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعد شہادت کے آسمان اتنا تاریک ہو گیا، اتنا تاریک ہو گیا کہ اس وقت پر لوگوں نے جو آنکھوں سے دیکھا وہ فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دن میں تارے نظر آ رہے تھے، اندھیرے کی وجہ سے جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو تارے نظر آتے ہیں، تو دن میں تارے نظر آ رہے تھے۔ ابو سعید فرماتے ہیں، دنیا میں جہاں بھی پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے تازہ خون نکلا۔ اللہ اکبر۔ تازہ خون نکلا، ہر گھر کی دیواروں پہ خون تھا، جن کپڑوں پر خون پڑتا کپڑا تار تار ہو جاتا، لیکن خون کا دھبا جیسے کا ویسا ہی رہتا۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں چلتے ہوئے عرض کروں۔ حضرت ام معبد کی بھانجی ہند کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے خیمے میں تشریف لائے، کچھ آرام کرنے کے بعد پانی طلب کیا، میں نے آپ کی خدمت میں پانی پیش کیا، آپ دونوں ہاتھ دھوئے اور کلی فرمائی، جہاں کلی کا پانی ڈالا
وہاں ایک دن بعد ایک عجیب و غریب درخت لگ گیا، یعنی ایک دن میں جھاڑ پیدا ہو گیا، ایک درخت پیدا ہو گیا۔ اور وہ درخت کیسا تھا؟ اس کو بہت بڑے بڑے پھل لگ گئے تھے، اور وہ پھل کی کیا خوبی تھی؟ اگر بھوکا کھائے تو بھوک مٹ جائے، پیاسا کھائے تو اس کی پیاس مٹ جائے، اور اگر بیمار کھائے تو شفا یاب ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس درخت کے جو پتے تھے، ان پتوں میں یہ خوبی تھی، اگر جانور کو کھلایا جائے جو کم دودھ دینے والا ہو تو اس کے دودھ میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر اہل خانہ نے اس جھاڑ کا نام ہی رکھ دیا برکت والا درخت، نام ہی پڑ گیا برکت والا درخت۔ آئیے آگے دیکھتے اس کے بارے میں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ تمام پھل گر گئے اور پتے سوکھ گئے۔ درخت کے اچانک یہ ہوا، سارے کے سارے پھل گر گئے اور پتے بھی سوکھ گئے۔ بڑے متعجب ہوئے اہل خانہ کہ آخر ایسا کیوں ہوگا؟ پھر تحقیق کے بعد پتا چلا سرکار دو عالم حضور پر نور حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں، آپ کا وصال ہو چکا ہے، تو سمجھ میں آیا کہ اس کی وجہ سے یہ جھاڑ ایسا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جھاڑ پھلدار ہو گیا، جیسا تھا ویسا ہو گیا۔ تقریباً ایک عرصہ گزرنے کے بعد پھر دوبارہ ایسا ہوا کہ درخت کے پتے بھی جھڑ گئے اور پھل بھی جھڑ گئے، اور درخت کے کو ہر ایک شاخ پر کانٹیاں اگ گئی۔ بڑا عجیب سا یہ معاملہ دیکھے اور سمجھ گئے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی، تب درخت میں تبدیلی آئی۔ چنانچہ بات تحقیق پتا چلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت پی لیا ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر کبھی پھل نہیں لگے لیکن پتے لگتے تھے، یہ سلسلہ جاری تھا۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس جھاڑ کے نہ صرف پتے جھڑ گئے بلکہ جھاڑ میں سے کچا خون بہنے لگا۔ اس مبارک درخت جس گھر میں تھا وہ گھر والے پھر سمجھ میں آگا کہ کوئی نہ کوئی ناگہانی صورت پیش آئی ہوگی۔ بات تحقیق پتا چلا کہ 3 دن سے بھوکے پیاسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کو کربلا کے میدان میں جام شہادت پلایا گیا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جھاڑ اس وجہ سے خون کے آنسو رو رہا تھا۔ پھر اہل خانہ کہتے ہیں پھر دوبارہ کبھی بھی وہ جھاڑ پہ نہ پتے لگے، نہ پھول آئے، نہ پھل لگے۔ اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے پانی کی برکت کا فیضان برسا برس تک چلتا رہا۔ آخر کار یہ ختم کب ہوا؟ جگر گوش رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ ایک سفید کبوتر، جگر گوش رسول شہادت کا جام پینے کے بعد ایک سفید کبوتر جہاں پر دھڑے مبارک تھا، جہاں سے خون بہ رہا تھا، جہاں سر مبارک تھا خون بہ رہا تھا، وہاں پر اپنے پیروں کو ڈبویا اور لال کر لیا۔ نہ صرف یہ بلکہ سفید کبوتر تھا، اپنے پروں کو بھی اس نے خون میں لت پت کر لیا اور کربلا کے میدان سے پرواز کرتا ہوا مدینہ المنورہ پہنچا۔ اب دیکھیے بڑا عجیب سا معاملہ ہوا۔ مدینہ المنورہ پہنچنے کے بعد آقا دو جہاں حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے اطراف یہ گھوم رہا ہے جیسے طواف کیا جاتا ہے، اور اس کے پروں سے، اس کے پیروں سے خون ٹپک رہا ہے۔ صحابہ کرام جو اس وقت پر موجود تھے، تابعین جو موجود تھے، سارے کے سارے جمع ہو کر یہ نظارہ دیکھنے لگے اور پریشان حال تھے، آخر وجہ کیا ہے؟ پھر بات پتا چلا
کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ وہ کبوتر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون لے کر آیا اور گنبد خضرا کے اطراف گھومتا رہا اور اس کے پروں سے اور اس کے پیروں سے خون ٹپک رہا تھا۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ آئیے آگے اور ایک واقعہ سمجھتے ہیں۔ ایک محلے میں یہودی تھا، کسی محلے میں یہودی تھا، اور وہ یہودی اپنے اہل خانہ کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی، یعنی اس کی اپنی بیٹی تھی، وہ بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بیٹی اپاہج ہو گئی تھی، اس کو تو مختلف بیماریوں نے گھیر لیا تھا۔ نہ صرف اپاہج چلنے پھرنے سے معذور رہی بلکہ اور نابینا بھی ہو گئی تھی۔ اس کے اپاہج پنے اور اس کی ایسی حالت اور اس کی بیماریوں کی وجہ سے لوگ بیزار تھے اور لوگوں نے لان تان کرنا شروع کیا۔ تو یہ یہودی اپنے باغ میں اپنی بچی اور اپنے خاندان کو لے جا کے رہنے لگا، وہاں پر رہنے لگا۔ باغ آبادی سے دور تھا، وہاں پر رہنے لگا۔ یہ شہر کی طرف آتا اپنے کام کاروبار سے، صبح آتا اور شام چلا جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ لڑکی جھاڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے، باپ کا انتظار کر رہی ہے، لیکن باپ اس رات نہیں آیا۔ بہرحال رات گزری ایسے تیسے۔ رات گزرنے کے بعد ایک پرندہ قریب کے جھاڑ پر بیٹھا اور بڑے عجیب سے انداز میں کچھ کہہ رہا تھا، یا اگر سمجھو تو رو رہا تھا، گریہ کر رہا تھا۔ یہ لڑکی پریشان ہوئی اور اس کی آواز کی طرف، حالانکہ نابینا ہے، اس کی آواز کی طرف آگے بڑھی اور جہاں سے آواز آ رہی تھی وہاں اس کے نیچے بیٹھی۔ میں نے ایسے کھسکتے ہوئے گئی تھی کیونکہ وہ اپاہج بھی تھی، اور آواز کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اپنے سر کو اوپر اٹھایا تو اس پرندے کے جسم سے ایک خون کا قطرہ گرا سیدھی آنکھ میں، اور جیسی خون کا قطرہ گرا اس کی آنکھ جو نابینا تھی وہ آنکھ بینا ہو گئی، سیدھی آنکھ سے وہ دیکھنے کے قابل ہو گئی۔ وہ پرندے کا مشاہدہ کرتی رہی اور پرندے کے جسم سے پھر دور اور ایک قطرہ اس کے ہاتھ پہ گرا، وہ خون کے قطرے کو مل لی، پھر اور گرا خون، پھر وہ مل لی، پھر اور آنکھ پہ مل لی، حتیٰ کہ وہ خون کے قطروں سے شفایاب ہو گئی، مکمل طور پہ شفایاب ہو گئی۔ دوسرے دن جب یہودی واپس اپنے گھر آیا تو یہ باغ کے باہر اپنے باپ کا انتظار کر رہی تھی، ٹہل رہی تھی۔ تو یہودی آتے ہی اس بچی سے مخاطب اور کہا، اے کون ہو تم، یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اس لڑکی نے کہا، اے میرے ابا، کیا تو بھول گیا؟ میں تیری بیٹی ہوں۔ یہودی نے کہا، میری بیٹی کیسا ہو سکتی؟ وہ تو اپاہج ہے۔ ہاں میں شفایاب ہو گئی۔ سارا واقعہ اس نے سنایا۔ سنانے کی بعد تحقیق کیا تو پتا چلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پرندہ یہ خون لے کر وہاں سے اڑا تھا، تو یہ خون میں شفا ہو گئی۔ تو پھر اس یہودی نے کہا، جس نواسے کے خون میں شفا ہے اس کا نانا حقیقی نبی ہی ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، لہذا میں کلمہ شہادت پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ۔ وہ اور اس کا سارا خاندان یہودی جو تھے مسلمان ہو گئے، ایمان لا لیے۔ دیکھیے غور کیجئے گا، جام شہادت پینے کے بعد بھی فیض جاری وہ ساری ہے، اور خاندان کا خاندان اسلام میں داخل ہو گیا۔ آگے بڑھیں۔ وعب الخزاعی نام کا ایک آدمی تھا، وہ آدمی انتقال کر گیا۔ جیسے ہی انتقال ہوا اس کا چہرہ ڈراؤنی اور کالا ہو گیا۔ اس کا اکلوتا بیٹا پریشان تھا کہ اب کیا کریں۔ وہ رات کے اندھیرے میں رسوائی سے بچنے کے لیے اپنے باپ کو قبر میں دفن کر دیا۔ پھر ایک روز اپنے ہی باپ کو اس نے خواب میں دیکھا
تو اس کا چہرہ چمکتا ہوا نورانی چہرہ تھا اور بہترین لباس زیبتن تھا۔ تو اپنے ابا سے اس سوال کیا، ابا یہ میں سمجھا نہیں کہ آپ وقت انتقال دورانی چہرے والے ہو گئے تھے، اور اب یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نورانی ہو گئے ہیں؟ تو اس کے ابا نے کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خبر میں تشریف لائے نورانی چہرے والے، پھر اس کے بعد میرے سے سوال کیا، تم وابل ہو؟ وہی وابل ہو؟ تو میں نے ادب سے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہی ہوں۔ تو نے حسین اور اہل بیت کی شان میں جو اشعار لکھے تھے وہ اشعار سنا، میں خوشی خوشی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں اشعار سنائے تو آپ دیدہ ہو گئے، آپ کی آنکھ سے آنسو جاری تھے۔ پھر اس کے بعد میری بخشش کے لیے آپ نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی۔ میری بخشش ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لباس تھا، وہ لباس مجھے عطا کیا گیا، یہی وہ لباس ہے جو آقا کا عطا کردہ ہے، جو اب میں زیبتن کیا ہوا ہوں۔ اللہ، دیکھا آپ نے کیسے کیسے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ اور یہ جو یزیدیاں ہیں، انہوں نے کیا سمجھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو اجاڑا، اور سارے کے سارے دماغ میں یہ تھے، سارے کے سارے کے دماغوں میں یہ بات چل رہی تھی کہ وہ حق پر ہے۔ اللہم حافظنا، کیسے حق پر ہو سکتے ہیں؟ حق پہ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، لیکن ان کے دلوں پر مہر تھی، ان کے آنکھوں پر مہر تھی، ان کے کانوں پر مہر تھی، نہ وہ صحیح دیکھ سکتے تھے، نہ صحیح سن سکتے تھے، اور نہ صحیح ان کے سینے میں داخل ہو سکتا تھا۔ ان کے دماغ میں یہی بات تھی، یزید کی بیعت نہیں کی ہے، لہٰذا ان کو جینے کا حق نہیں ہے، لہٰذا ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ نعوذ باللہ، کروڑ بار نعوذ باللہ۔ اب آگے آئیے، قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ خواتین کے دوپٹوں کو تک چھین لیا گیا۔ اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں، آپ کے اہل بیت سے تعلق رکھنے والی خواتین کے چادروں کو چھین لیا گیا، اور خواتین کو سواریوں پر سوار کر کے بیمار زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نہایت ہی کمزور اور نحیف ہو چکے ہیں، ان کے ہاتھ میں اونٹ کی ڈوری دے دی گئی کہ تم لے کے چلو۔ ظلم کی انتہا ہوتی ہے، یا انتہا کے کتنے انتہا ہوئے کوئی حساب نہیں کر سکتا۔ اللہم اغفرنا۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ ایک منزل پر رکے، اور اہل بیت کا ضبط کیا ہوا ایک اونٹ کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد جو بھی اس سے بنایا گیا کھانے کے لیے بیٹھے۔ وہاں پر اہل بیت کے خیمے کو دور رکھا گیا تاکہ ان کے کھانے پینے وہاں تک نہ پہنچ سکے، نہیں پہنچانا مقصود تھا۔ جیسی کھانا سامنے آیا، سارے کا سارا گوشت جو تھا اہل بیت کے ضبط کردہ اونٹ کا، وہ خون بن گیا اور اس سے شعلے بھڑکنے لگے۔ وہ لوگ پریشان ہو گئے اور فوری طور پہ کھانوں سے ہاتھ روک لیا اور کھجور کے پانی پر انہوں نے گزارا کیا۔ پھر دوسری منزل پر قیام کا ارادہ کیا، پہلی منزل طے کر لی، پھر اس کے بعد آگے بڑھے۔ پھر دوسری منزل پر جب جا کے رکنا چاہے تو ایک گرجا گھر تھا،
وہ گرجا گھر کی دیوار کو شہداء کے جو سر تھے وہ سروں کو وہاں پر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا کر دیا گیا، اور یہ لوگ بیٹھے تھے کہ گرجا گھر کی دیوار شق ہوئی اور ایک آہنی ہاتھ باہر آیا، یعنی لوہے کا ہاتھ باہر آیا، اور اس ہاتھ میں لوہے کا قلم تھا۔ اس قلم نے ایک شعر لکھا، اس کا مفہوم ہے: اہل بیت اطہار جگر گوش رسول کو شہید کرنے کے بعد تم کس طرح نبی محترم سے شفاعت کی امید رکھتے ہو؟ وہ شعر کا مفہوم تھا۔ یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے، بڑے پریشان ہو کر پھر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، ہیبت تاری بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر آگے چل کر پھر قیام کے لیے ارادہ کیا تو اتفاق سے وہاں پر بھی گرجا گھر تھا۔ ویسے ہی گرجا گھر کے پاس غور کیے تو ایک شعر لکھا ہوا تھا، جو ابھی شعر لکھا تھا، وہ آہنی ہاتھ میں آہنی ہاتھ جو لکھا تھا شعر لوہے کے قلم سے، وہی شعر یہاں پر لکھا ہوا تھا۔ وہاں پر شعر لکھا گیا، پریشان ہو کر بھاگ کر یہاں پر آیا، یہاں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ تحقیق کیا یہ کب سے ہے؟ تو اس گرجا گھر کے پادری نے کہا کہ میں نے اپنے باپ دادوں سے سنا ہے کہ یہ 300 سال سے زیادہ ہو گیا، نبی محترم کی بعثت سے 300 سال پہلے سے یہ یہاں پر موجود ہے۔ یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ پھر اس کے بعد یہ جو پادری تھا، پادری نے پوچھا تم کون ہو؟ بولے ہم یزیدیاں ہیں، ہم یزید کی فوج سے ہے۔ تو بولے یہ کس کا سر ہے جو لے جا رہے ہیں؟ کہا یہ ایک یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے نعوذ باللہ کروڑ بار نعوذ باللہ غدار کا سر ہے۔ تو اس نے کہا یہ کون ہے آخر، اس کا حسب نسب کیا ہے؟ تو بولے یہ علی کے صاحبزادے ہیں۔ تو اس پادری نے کہا علی کون؟ وہی نا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں؟ لوگوں نے حامی بھری، ہاں وہی علی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہے۔ تو پادری نے کہا کتنا تم مجھے پھرانے کی کوشش کر رہے ہو؟ اگر راست طور پہ کہہ دیتے کہ یہ نواز رسول ہے تو بات ختم تھی نا، کیا مجھے بیوقوف سمجھتے ہو کہ مجھ سے بچنا چاہتے تھے؟ یہ شرمندہ ہوئے۔ اب یہ دیکھا سر حسین کو اور اہل بیت کی خواتین کو، تو اس پادری نے کہا اگر تم مجھے ایک رات مہمان نوازی کرنے کا موقع عنایت کرے تو پھر بہت بہتر ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، تمہیں نہیں دے سکتے ہم۔ تو اس پادری نے کہا ٹھیک ہے ایک کام کرو، میں تمہیں 10,000 دینار دیتا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے یہ اماؤں کی مہمان نوازی کرنے کا موقع عنایت فرمائیے اور سر مبارک میرے حوالے کر دیجیے، ایک رات کے لیے، پھر صبح ہوتی تم لے کے چلے جانا۔ 10,000 دینار کے لالچی یزیدیوں نے کہا ہاں یہ سودا ہمیں منظور ہے۔ چنانچہ سر مبارک اور خواتین کو وہ لیا اور ایک کمرے کو اچھے سے صاف کرا کر کے سارے اہل بیت اطہار کے خواتین کو وہاں پر رکنے کے لیے کہا، اور کہا بڑی خوش قسمتی ہوگی، جو بھی خدمت ہے مجھے حکم فرمائے، میں آپ کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ ادھر ایک بہترین چوکی لے کر اس پہ مخمل کا کپڑا اڑا کر عطر و عنبر و گلاب سے سر مبارک کو غسل دے کر مخمل کے کپڑے پر سر مبارک کو رکھا، تو سر مبارک سے ایک نور نکل رہا ہے، اور یہ نور جو نکل رہا ہے اس کے سر پر، اس کے دل پر اثر کر رہا ہے، آہستہ آہستہ اس کا دل پگھل رہا ہے۔ وہ رات بھر نور کو دیکھتا رہا، نور کا مشاہدہ کرتا رہا،
اور اس نور کے مشاہدے کی وجہ سے اس کا دل موم بنتا رہا، پگھلتا رہا، موم بنتا رہا۔ پھر آخر کار جب صبح ہوئی، یہ تمام چیزیں جب حوالے کیا تو ان سارے لوگوں کے سامنے پڑا، اب میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ آگے بڑھ کر بے چینی کے عالم میں 10,000 دینار کی پوٹلی کو کھولا، تو حالانکہ وہ 10,000 درہم انہوں نے 10,000 دینار دیکھ لیے تھے، لیکن اب وہ سارے کے سارے دینار مٹی پتھر بن چکے تھے اور چند دینار باقی رہ گئے تھے، اور جو دینار باقی رہ گئے تھے، سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک رخ پہ لکھا ہوا تھا ظلم کرنے والوں کے ظلم سے اللہ بے خبر نہیں ہے، اور دوسری جانب لکھا ہوا تھا وہ وقت قریب ہے کہ ظالموں پر کیسی کیسی مصیبتیں پڑیں گی۔ یہ قرآن شریف کی آیتیں تھیں جو دونوں طرف لکھی ہوئی تھی، اور یہ لوگ کافی پریشان ہوئے کہ انہوں نے یہ عجیب سا یہ معاملہ دیکھا، ایک تو دینار مٹی پتھر بن گئے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ظالموں کے بارے میں 2 سکے کے 2 رخ جو ہوتے ہیں دونوں طرف یہ باتیں لکھی ہوئی تھی۔ آئیے اور ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ خولی بن یزید اور اس کی بیوی کا ایک واقعہ ہے۔ جس رات قافلہ آگے بڑھا، اسی رات جب قیام کرنا تھا ایک منزل پر، تو خولی کا گھر بھی وہیں پر تھا۔ تو خولی نے کہا کہ میں اپنے گھر میں آرام کروں گا، چونکہ ذمہ داری میری ہے، لہٰذا سر حسین کو میرے پاس میں رکھوں گا۔ سر حسین کو لیا اور اپنے گھر گیا، اور اپنے گھر میں محفوظ جگہ سر مبارک رکھنا منشا تھا، اس لیے تنور کے اندر وہ سر مبارک کو رکھ دیا، روٹی سیکنے کا جو جگہ ہوتا ہے جگہ وہاں پر رکھ دیا۔ جب بیوی نے پوچھا، بیوی کا نام عفیفہ تھا، عفیفہ نے پوچھا کیا رکھ رہا ہے یہاں پر؟ بولے ایک یزید کا دشمن تھا، میں معرکے پہ گیا اور اس کے 7 جنگ کی، وہ مارا گیا اور اس کے سر کو میں وہاں تک یزید تک پہنچانا ہے۔ رات ہو چکی تھی، یہ آرام کی، لیکن اس کی بیوی جو تھی بہت نیک تھی، تہجد گزار تھی۔ حسب معمول، حسب عادت وہ تہجد کی نماز کو اٹھ گئی۔ جیسی بوقت تہجد اٹھی، تنور پہ نظر پڑی تو تنور سے ایک روشنی نکل رہی، ایک نور نکل رہا۔ وہ رات کا معاملہ یاد کی، رات میں میں نے تنور کو تو اچھے سے بند کر دیا تھا، مطلب آگ وغیرہ نہیں تھی، پھر اب یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ تنور کی طرف آگے بڑھی تو کیا دیکھتی ہیں؟ آنکھوں سے دیکھتی، اچھا سمجھے بات کو، آنکھوں سے دیکھتی۔ وہ کیا دیکھتی ہیں؟ چند مقدس بیبیاں حاضر ہوئی، تنور سے سر مبارک کو نکالا اور مجھ کو گلاب سے غسل دیا، اور ایک خاتون نے سر مبارک کو اپنے سینے سے لگایا، اور اس خاتون کے آنسو رکتے نہیں تھے۔ آنسوں کی لڑی ہے، بس نکلتے چلے جا رہی ہے، اور سر مبارک کو سینے سے لگا کر یہ کہتی جاتی، اے میرے لگتے جگر، حق تعالی یوم محشر تیرے خون کا حساب فرمائے گا، اللہ رب العالمین تیرے خون کا حساب فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد میں وہ خواتین چلے گئیں تنور میں سر مبارک کو رکھ کر، یہ افسر کی آنکھوں سے دیکھی۔ پھر اس کے بعد میں وہ تنور کو بغور دیکھنے لگی،
تو ایک دم سے غنودگی طاری ہو گئی، اور غنودگی جیسی طاری ہوئی نیند کی حالت میں، یعنی کچھ سوئی ہے کچھ جاگی ہے، ایسی حالت میں کوئی آئے اور اس کی پریشانی کو دیکھ کر پوچھے کیا ہو گیا؟ تو بولے میں نے اس سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے دیدار کیا ہے، یہ امام حسین کا سر ہے اور میں پریشان ہوں۔ تو انہوں نے جو خواب میں آئے تھے انہوں نے کہا تو کیوں پریشان ہوتی ہے عفیفہ؟ اس میں تیری کوئی ساجھیداری نہیں ہے، تیرا شوہر ذمہ دار ہے، تو کوئی ذمہ دار نہیں ہے، تو پریشان نہ ہو۔ پھر یہ کہنے لگی اے نورانی شخص ذرا مجھے بتائیں کہ ابھی جو میں خواتین کو دیکھی ہوں، سر کی آنکھوں سے خواتین کو دیکھی ہوں، وہ کون تھے؟ تو وہ نورانی شخص نے کہے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مریم بنت عمران یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان وغیرہ وغیرہ تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے ہی یہ نیم غنودگی کے عالم سے وہ باہر آئی، اپنے شوہر کو اٹھایا، کہا کہ کیا کہے تھے آپ نے اس سر کے بارے میں؟ میں جانتی ہوں کہ یہ سر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، میں جان گئی، اور تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گئیں۔ کتاب میں لکھا ہے نکلتے وقت کہا کہ میں تم سے رشتہ توڑ کر جا رہی ہوں۔ جب وہ گھر سے نکلی تو پھر دوبارہ کسی کو نظر نہیں آئی، وہ چلی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حسین قافلہ کوفہ پہنچ گیا، ابن زیاد کے دربار میں تش میں رکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو پیش کیا گیا، اور اہل بیت اطہار کے خواتین بھی اس وقت پر موجود تھی۔ تو وہ کہنے لگا کاش اگرچہ بات یزید کی مان لی ہوتی تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ تو بی بی زینب جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں کہنے لگی اے کمبخت، تو کیا کہہ رہا ہے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا؟ آج کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگا آج ہماری جیت ہو گئی، آج ہماری فتح ہو گئی، اور تم ناکامی سے دو چار ہو۔ کہا ہے کمبخت ہم ناکام نہیں، ہم کامیاب ہے۔ ہمارے نانا جان کے دین کے لیے ہم نے اپنی قربانیاں دی ہے، ہرگز ہرگز ہم ناکام نہیں، ہم کامیاب ہے۔ پھر اس کے بعد یہ تمام خواتین کی طرف دیکھا تو ان میں ایک نوجوان بھی تھے، کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابن زیاد نے کہا اس کو کیوں چھوڑے، لے جاؤ اور اسے بھی قتل کر دو، اسے بھی شہید کر دو۔ تو زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے موت کا ڈر نہیں، میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں۔ کیا میرے اہل بیت کے ساتھ جانے کے لیے کوئی ذمہ دار مرد ہے جس کی نگرانی میں اہل بیت کی خواتین کو بھیجا جائے گا؟ تو ابن زیاد لاجواب ہو گیا، اور اس موقع پر ایک صحابی بھی موجود تھے، انہوں نے بھی آڑے ہاتھ لیا، بہت ساری باتیں کی۔ پھر اس کے بعد یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروانے کا منصوبہ ختم کر دیا، اور سر مبارک اٹھایا،
سر مبارک اٹھا کر دیکھنے لگا. جب سر مبارک اٹھائے ہوئے ہاتھ درد ہونے لگے تو اپنے ران پر سر مبارک کو رکھا. تو سر مبارک سے کتنے دن ہو گئے دیکھیے خون ٹپک رہا تھا، ابھی بھی خون کا خطرہ ٹپکا. تو ایسے ٹپکا کہ وہ تیزاب کے طرح اس کے جسم پر اثر کیا اور اس کا جسم کا وہ حصہ جل گیا جہاں پر خون گرا. دیکھیے یہ خون وہی خون ہے جو مدینے میں جا کر اطلاع دینے کے لیے کام آیا. یہ وہی خون ہے جو ایک یہودی پورے خاندان کو اسلام میں داخل ہونے کا سبب بنا. یہ خون وہی خون ہے جس کو دیکھ کر ایک پادری ایک ذمہ دار مسلمان ہو گیا. اور یہ خون وہی خون ہے جو ابن زیاد کے اس حصے کو جلا کر خاکستر کر جلا دیا جہاں پر کہ خون کا خطرہ گرا. یہاں پر ہم بات کو روکتے ہیں. انشاءاللہ دوسری نشست میں ابھی یہ واقعات ختم نہیں ہوئے. کوفہ سے دمشق تک جانے کا جو سفر ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آئندہ گفتگو کریں گے. اللہ سے دعا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں ہم سبوں کو اہل بیت سے پکی اور سچی محبت عطا فرمائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا آسان فرما دے. جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے اس میں بشری حیثیت سے کچھ کوتاہی اور لغزش ہو گئے تو اسے معاف فرما دیجئے اور اسے شرف قبولیت فرمائیے. اور اس کہنے سننے کو اور یہ ہماری ساری ٹیم کو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے یہ ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. آئندہ گناہوں سے بچنے کی اللہ توفیق نصیب فرما. بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام